بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انگرت درود و سلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر، ان کے حال پر اور ان کی اولاد پر۔ آج زیر بحث موضوع یہ ہے کہ G11 میں ایک بہت ہی زبردست جگہ پر، یعنی لوکیشن پر 11 سینٹرل اپارٹمنٹس بنے، بہت اچھے بنے ہیں، لیکن خرابی کیا ہوئی کہ ایک تو عرصہ گزر رہا ہے، لوگوں کا نقصان ہو رہا ہے۔ مثلا اگر 1 جنوری 2024 کو فلیٹ ڈلیور ہونے تھے تو ان کے خریداروں کو اگر ڈلیوری نہیں ہو سکی تو اس فرم کو، یعنی اس کے مالکان کو، جن سے پیسے انہوں نے پورے وصول کر لیے ہیں، ان خریداروں کو 1 جنوری سے کرایہ ادا کرنا چاہیے۔ ان کا جو بھی کرایہ بنتا ہے وہ ادا کرنا چاہیے۔ میں اس پہ کیوں گفتگو کر رہا ہوں؟ ایک تو میڈیا متصب ہے اور میڈیا کا کام ہے کہ اگر کہیں خرابی ہوتی ہے تو وہ اس خرابی کی نشاندہی کرے۔ مجھے کچھ چیزیں علم ہیں لیکن میں ابھی ان کا یعنی ذکر نہیں کر رہا، لیکن ایک بہت بڑی شکایت ہے 11 سینٹرل اپارٹمنٹس کی انتظامیہ سے، اور وہ کوئی بہت زیادہ ہی خریداروں کے ساتھ ناانصافی کر رہے ہیں۔ اور وہ ناانصافی یہ ہے کہ مثلا جس نے مقررہ مدت میں پوری ادائیگی کر دی ہے، اب انہیں کہہ رہے ہیں ایکسکلینیشن چارجز دے دیں۔ اچھا، جن باتوں کے ایکسکلینیشن چارجز ہوتے ہیں عموماً، ایسا کوئی کام ہی نہیں۔ مثلا لیٹ ہو گیا تو آپ کی وجہ سے، آپ جنہوں نے بنائے، اگر مہنگائی ہوئی تو وہ بھی آپ ذمہ دار ہیں۔ جب آپ نے ان سے پیسے وصول کیے تھے تو ان کی ویلیو کچھ اور تھی، اب ان کی ویلیو کچھ اور ہے۔ شکر کریں وہ آپ کو سو نہیں کر رہے کہ ہمارے پیسے کو آپ نے ڈی ویلیو کر دیا ہے، لیکن یہ تقریباً 65 لاکھ تک فی اپارٹمنٹ ایکسکلینیشن چارجز۔ میں نے اس پر ان کے ایم ڈی جناب چودھری محمد محسن علی سے رابطہ کیا۔ انہیں بتایا کہ محسن صاحب، میں 2 حیثیتوں میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ میں میڈیا سے ہوں اور میڈیا کو سچ جاننا چاہیے، اور دوسرا یہ ہے کہ میری حیثیت انجمن شہریان اسلام آباد کے چیف ایگزیکٹو کی ہے۔ انہوں نے میری بات بہت تحمل اور بردباری سے سنی۔ محسن صاحب اچھے آدمی لگتے ہیں، لیکن وہ اس بات کا جواب صرف یہی دے سکے کہ ہم نے ایک معاہدہ ہر خریدار سے سائن کرا رکھا ہے کہ ایکسکلینیشن چارجز ہم وصول کریں گے فلاں حالات۔ میری جناب محسن علی صاحب سے گزارش ہے کہ جو باتیں آپ نے مجھے بتائیں، ایسا تو کوئی نہیں ہے، مطلب آپ کو خواب آیا کہ آپ کو ایکسکلینیشن چارجز لینے چاہیے اور آپ نے لینے کے لیے کہہ دیا اور لوگوں کو ان کے فلیٹس کا قبضہ نہیں دیا۔ 2 باتیں آپ ان پہ جو بولنا چاہیں میں پھر بھی حاضر ہوں۔ ایک تو آپ نے وہ قبضہ کیوں نہیں دیا اگر وہ مکمل ہیں فلیٹس، اور آپ کہتے ہیں کہ سی ڈی اے کبھی کوئی پھٹا دیا ہے تو آپ لوگوں کو کیوں نہیں دیتے ان کا قبضہ؟ اور دوسرا، اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو ڈالر کا ریٹ اوپر نیچے ہوگا اور آپ پریشانی میں مبتلا ہوں گے۔ لیکن یہ 65 لاکھ بہرحال شہریوں پر ظلم ہے، اور میں جب مبہم سا معاہدہ کر کے آپ لوگوں سے جو رقوم وصول کر رہے ہیں وہ آپ شاید نہیں کر سکتے۔ مجھے معلوم ہے آپ نے کچھ لوگ اس تحفظ کے لیے بھی، اپنے تحفظ کے لیے بھی رکھے ہوں گے، اور
آپ کے پاس کوئی نہ کوئی بہانہ ضرور ہوگا کہ ہم نے فلاں وجہ سے چارجز لگائے. چونکہ ہمارے ہاں کاروباری لوگ عام طور پر پھڈے میں نہیں پڑتے، اس لیے لوگ خاموش ہیں. لیکن اصولی طور پر اگر آپ نے 1 جنوری کو ان کا قبضہ دینا تھا تو اب ان کا کرایہ کم از کم لوگوں پر واجب ہو گیا کہ آپ نے انہیں زبردستی قبضے کے بغیر رکھا ہوا ہے. لوگ آپ سے قبضہ لیں گے، پھر فلیٹ تیار کرائیں گے، فرنش کرائیں گے، تو یہ سال تو لگا گیا. اس کے ذمہ دار آپ ہیں، شہری تو نہیں ہیں. لہذا میں چیئرمین سی ڈی اے سے، چیئرمین FBR سے، اس ملک کے وزیر خزانہ سے اور اس ملک کے وزیر اعظم سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ابتدا ہے. اس شہر میں بڑا ظلم ہو رہا ہے. جن لوگوں نے دبا کے پیسہ کمایا ہے وہ اب یعنی خریداروں سے ایکسپلینیشن چارجز کے نام پر جو دل کرتا ہے مانگ لیتے ہیں. ایسا بالکل نہ ہوا ہے نہ ہوگا. لیکن میں جناب محسن علی کے رویے کی تعریف کرتا ہوں. انہوں نے پورے تحمل سے میری بات سنی، اور اگر وہ کچھ اور بھی کہنا چاہیں گے تو ہم حاضر ہیں. لیکن کیا ان باتوں کا کوئی جواب ہے کہ آپ لوگوں کو بیٹھے بیٹھے نیند میں آپ کو خواب آیا اور آپ نے ان سے 65 لاکھ زائد وصول کرنے کا سوچ لیا؟ یہ بات یہیں ختم نہیں ہوتی، میں اس پہ اور بھی بات کرتا رہوں گا. خدا حافظ.